الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بڑی عقیدت محبت سارے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مقامی، درودوں کی بارش ہے کون و مقامی، آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی علماء اہل سنت والجماعت محمد نواز گیلانی صاحب دی سالانہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن وچ تسی تے میں حاضر ہاں، دعا منگو مینوں اللہ حق بیان کرن دی، تانوں سن کے اس دے اوتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ میرے تو قبل عطاری صاحب نے بڑا خوبصورت بڑا حسین وجدانی روحانی خطاب فرمایا جن تسی سن رہے سو، تسی مستفیض ہو رہے سو۔ اللہ تعالیٰ علماء دا سایہ سراں تے قائم دائم فرمائے۔ میں شعر تانوں سناواں گا لیکن طرز نہیں لاواں گا، کیونکہ اگے بھی تسی میں آج دا نہیں آن لگا، کافی سال میں ہو گئے، پچھلے سال غالباً میں ویسے بھی بیان نہیں سی کیتا تے تانوں پتہ میں بیان کس طرح کردا تے کوئی اے سمیر تے نہ رہے کہ میں اچھے شعر پڑھاں گا مینوں نہیں آندے، جڑی گل نہیں ہے وہ نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جڑے گلاں کراں گا وہ قرآن و حدیث دے نال ثابت کراں گا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی واقعات تانوں میں انشاءاللہ عرض کراں گا۔ سب تو پہلا میں عرض کراں گا اسی اہل سنت ہاں، اللہ تعالیٰ نے سانوں او پاک مسلک عطا فرمایا جن وچ نہ بغض صحابہ نہ بغض اہل بیت پاک، اسی نبی دے گھر والیاں دے بھی خادم ہاں، نبی دے در والیاں دے بھی خادم، بل واسطہ بلا واسطہ روحانی طور تے جسمانی طور تے جیڑی بھی چیز میرے کملی والے نہ تعلق رکھ دی، ساڑھا سنیاں دا اپنے آپ ہونے نہ تعلق ہو جاندہ ہے۔ جنہ دا میں خادم ہاں اعلیٰ حضرت شیر ربانی تاجدار شرف و شریف، آپ اپنے خدا میں بیٹھے سن تے کدو تسی کاشت بھی کردے ہونے تے کدو دا تذکرہ شیر کیا تے کسی نے کدو نو کدو آگ چھڑیا تے میرے حضرت صاحب نے فرمایا کدو نہیں آکھنا کدو شریف آکھنا ہے۔ ان دی وجہ کدو دا کمال نہیں سی، نسبت حضور دا کمال سی۔ فرمایا اے سبزی ہو ہے جڑی میرے کملی والے نو بڑی پسند سی۔ تو میں عرض کر رہا کہ اسی غیوری قوم ہاں، حضور دے گھر والے دے بھی خادم ہاں، حضور دے در والے دے بھی خادم ہاں، گھر بھی حضور دے در بھی حضور دے، پیار نہ کیا سبحان اللہ۔ میرے کملی والے ودھوہا دے چہرے والے تیرے میرے پاک رسول، تانوں پتہ ہے امام الانبیاء نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء دے حضور رسول بن کے آئے، جڑے رسول سانوں ملے نے وہ کل کائنات دے رسولاں دے بھی رسول ہیں، اور جڑے تسی نظر آ رہے ہو چاہے ساڑھے عمل کمزور نے، چاہے ساڑھیاں نمازاں پوریاں نہیں، جتنیاں پہلیاں امتاں گزر چکیاں نے، ہر امت تو حضور دی امت نو اللہ نے افضل بنایا۔ ان دی وجہ کہ تانوں اجر ہی بڑے ملے۔ 2 صحابی حضور دے کول آئے، ایک نے قلعہ لایا سی قلعہ، دوسرے نے کھیڑ دیتا پٹ دیتا، حضور کو فیصلہ آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عملہ دا دار و مدار نیت دے، جو تسی نیت کرو گے ثواب اللہ تعالیٰ او عطا فرمائے گا۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نوں کٹہرے وچ کھڑا کیتا، فرمایا ہاں بھائی پٹن والا کتھے؟ حضور میں ہاں۔ فرمایا کیوں پٹیا سی؟ عرض کیتی حضور رات دے اندھیرے وچ کئی بابے جڑے نے انہاں نوں ٹھڈا لگدا سی، ڈگ پیندے سن نماز پڑھن واسطے جان واسطے، میں پٹ چھڑیا راہ وچ لایا سی۔ بھائی لان والے تیری نیت کی سی؟ انہاں عرض کیتی کہ حضور میری نیت ہے سی کہ جڑے تواڈے غلام آندے نے انہاں دے کھچر گھوڑے تے ڈاچیاں جڑیاں نے وہ اپنے بن لیندے سی، میں تے اس واسطے لایا سی۔ تو میرے آقا نے فرمایا جرا لان والا ہے وہ بھی جنت جائے گا، جرا پٹن والا ہے وہ بھی جنت جائے گا۔ پیانا پیانا کیا سبحان اللہ۔ تے اسی وہ خوش نصیب امتی ہیں سرکار دے کہ سانو اللہ نے ساریاں امتاں نالوں، چاہے وہ بنی اسرائیل والے ہون، چاہے عیسیٰ ابن مریم دے حواری ہون، چاہے ہور رسولہ دے منن والے ہون، ہر امت تو کملی والے دی امت نو اللہ نے افضلیت عطا فرمائی۔ اور اسی او گناہگار بندے ہیں جڑے قیامت والے دن دوجے امتیاں دے جڑے ایمان لے کے نا نبیاں تے انہاں دی گواہی دواں گے کہ سچے رسول نے، اے جڑے انہاں دے اوتے ایمان لے کے سچے لوگ نے، اسی گواہی دواں گے۔ تانوں اگر رسول ملے نے وہ بھی شاہد تے تسی بھی شاہد ہوو گے، گواہ ہو گے انہاں دے۔ تو میں کہہ رہا کہ حضور دا ایک خاص مہربانی ہے کہ حضور نے سانو امت میں شامل فرما لیا۔ تو میں عرض کر رہا کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آئے۔ معجزہ اس چیز نو کیا جاندہ ہے جنہا تواڈی عقل وچ نہ آ سکے۔ اگر عقل وچ آ جائے تو پھر معجزہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور دی تسی شان بڑے بیان کرتے ہو سننی، ساڈی عقل وچ نہیں آندی۔ میں کہ اگر عقل وچ ہی حضور آ جان تو بڑے بڑے کافر اس ویلے عقل مند سن، بڑے بڑے زیرک سن، بڑے بڑے پڑھے سن، تے اللہ نے صدیق اکبر نو کیوں مقام عطا فرمایا؟ صرف عقل نہیں، جتھے ادب ہوئے گا، جتھے ادب ہوئے گا، جتھے حضور دی تعظیم ہوئے گی، جتھے حضور دی محبت ہوئے گی، جیرا حضور تے ایمان لے کے آوے گا، اللہ کریم انہوں دولت ایمان عطا فرما۔ زورنا کیا سبحان اللہ۔ تو میں عرض کہا کہ ہر نبی کسی نہ کسی بستی واسطے آیا، کوئی کسی علاقے واسطے، کوئی کسی ملک واسطے، ہر نبی نو اللہ نے معجزات عطا فرمایا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے لاٹھی دا معجزہ عطا فرمایا، صالح علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ڈاچی دا معجزہ عطا فرمایا، بے شمار رسول کائنات بچ آئے، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے تیرے میرے پاک رسول نو عطا فرمایا، میرے کملی والے نے عرض کی تھی کہ آقا آپ نو جڑی اللہ نے رسالت یا نبوت دیتی ہے ان دی حد تے وسعت کتھوں دی کرنے؟ تے تواڈے میرے پاک رسول نے فرمایا وزیران فی السماء وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، او میرے غلاموں دو وزیر میں نو اللہ نے محمد عربی نو اسمانہ تے عطا فرمائے، او دو وزیر محمد عربی حضور فرماندے نے میں نو زمینہ تے اللہ نے عطا فرمائے۔ عرض کیتی حضور اسمانہ والے دا کی نام ہے؟ سرکار نے فرمایا جبرائیل اور میکائیل۔ حضور زمینہ والے دا کی نام ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق عمر بن خطاب۔ پیانا پیانا کیا سبحان اللہ۔ حضور کے قاری صاحب بیان فرما رہے سن، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، قاری صاحب نے جیسے گفتگو چھڑی ہے میں وہ انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ قاری صاحب نے ایک حدیث تو آڑے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی نے، اور کتنی ہزار حدیثاں دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ، ہریرہ کہا جاندہ ہے بلی دے چھوٹے بچے نو، تے ابو کہا جاندہ ہے ابو نو، تے ابو ہریرہ دا معنی ہوندہ ہے بلیاں دا باپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار نال فرماندے سن او ابو ہریرہ، آپ نو بلیاں نال بڑی محبت سی، یا جس طریقے نال جس نسبت نال حضور فرماندے سن۔ کہ حضرت ابو ہریرہ نے مدینے پاک دی گلیاں وچ رولا پا دیتا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نو تکیا ہے، میں رب تکیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم سامنے آئے، فرمایا ابو ہریرہ کی پہ کہنا ہے؟ اس کائنات میں رب کوئی نہیں کوئی تک سکتا، کسی دی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ دا دیدار کر سکے، تسی کیویں دی گل کیتی ہے؟ کہ وہی قاری صاحب علی حدیث میں دہرا دینا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں آپ ہی نہیں آکھیا، کملی والے نے آکھیا ہے من رانی فقط راؤ الحق، کہ جس نے مینوں تک لیا نا، زلفاں میریاں ویکھو، میرا بددعا دا چہرہ ویکھو، میرے یوآ دے ہونٹ ویکھو، میرا لم نشرہ دا سینہ ویکھو، کہ تانوں پتہ لگ جائے گا جن دی تخلیق ایڈی سونی ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، او خالق اپنا آپ کڈا کو سونا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف۔ آج دا میرا موضوع جڑا ہے نا وہ معراج مصطفیٰ ہے۔ زورنا کیا سبحان اللہ۔
بڑے بڑے خوبصورت واقعات تواڈے نظر میں کرن لگا، لیکن چند منٹاں وچ میں عرض کراں گا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تے حضور دے کول کیس آیا، فرمایا ابو ہریرہ تو یہ گل کیوں کیتی ہے؟ ان دی وجہ کی کہ انسان دی فطرت ہے کہ نمک والی چیز نو زیادہ پسند کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یوسف دا حسن ہے میٹھا حسن تے میرا حسن ہے حسن نمکین، جیڑا میں نو ایک باری تک لیندہ ہوئے نہیں کہندہ میری تمنا کم ہو گئی، وہ کہندہ کملی والیا ذرا حجاب اٹھانا ایک باری پھر دیدار کرا۔ اسی واسطے محمد اعظم چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت شعر فرمایا، وہ فرمانے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، پیانا کیا سبحان اللہ، جڑے سبحان اللہ نہیں نہ پکر دے۔ میں پہلا جڑی آیا کریمہ تواڈے سامنے پڑھن لگا نا، انہاں پہلا حرف ہی سبحان ہے۔ تے حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا لفظ بندہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم 100 دفعہ جڑا پڑھ دے، سرکار نے فرمایا سمندر دے مانند بھی ہوندے گناہ ہون رب سارے معاف فرما چھڑ۔ ہون تہاڈا کام ہے سبحان اللہ بھی کرو، محفل دا ثواب بھی لو تے جنت وچ باغ بھی لو۔ پیانا کیا سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا کہ حضور نو اللہ نے سر تو لے کے پیرا تک موجزہ بنا کے بھیجیا، کسی رسول نو اللہ نے لاٹھی دیتی جن نے موجزہ سے، کسی دی زبان میں موجزہ، کسی دے ہتھاں میں موجزہ، لیکن کملی والے نو اللہ نے سر تو لے کے پیرا تک موجزہ بنا کے کائنات بھیجوے۔ اور اینا موجزات دے بچوں دو موجزات ایسے نے جنہیں تواڈے سامنے میں ذکر کرن لگا، ایک اللہ دا قرآن اور دوسرا نبی پاک دا معراج۔ یہ ایسے عظیم معجزات نے کہ کسی رسول نو اللہ نے نہ ایسی کتاب عطا فرمائی ہے اور نہ ایسا معراج عطا فرمایا ہے۔ یہ میں عرض کروں گا 40 دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کو تور تے چلا کٹیا، کس وجہ نال؟ بنی اسرائیل والے نے ضد کی تھی کہ یہ اللہ اگر ہے نا تو ساڈے نال خود ہم کلام ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نو رب نے آکھیا انہاں نو باز کر، کوئی بندہ میری تجلی سہ نہیں سکتا، تے اے کتھوں دے بچارے نے؟ اے موسیٰ لن ترانی ہرگز تو بھی نہیں تک سکتا، نہ کسی کی آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ فرمایا آنکھ لے کے آ مصطفیٰ والی جے میں نو تک رہی۔ میں عرض کروں گا 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو تور تے چلا کٹیا، کس وقت؟ اللہ دا دیدار ہو جائے، اللہ دا دیدار ہو جائے۔ جدو 40 دن گزرے اللہ نے فرمایا درخت دے وچ ویکھ انی ان اللہ، میں تیرا رب ہاں، گل کر میرے نال۔ جدو موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، رب دے کلام دی لذت سنی تو دل میں تمنا بڑی، یا اللہ حجاب اٹھا، پردے ہٹا، اپنا دیدار کرا۔ فرمایا لن ترانی، میں بخا سکدا، موسیٰ تو تک نہیں سکدا۔ زون کیا سبحان اللہ۔ اور جدوں یہ حدیثہ میں چاہتا ہے کہ جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال اللہ ہم کلام ہون لگا، 101 میل اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ منکر نکیر اے موسیٰ دے اتے جڑے کندیاں دے بیٹھے نے، منکر نکیر جڑا تہاڈا حساب کتاب لکھ دے نے۔ موسیٰ علیہ السلام دے بھی کندیاں دے اللہ نے بٹھائے سن، منکر نکیر ہر انسان دے نال ہوندا ہے۔ منکر نکیراں نو حکم ہویا تسی بھی موسیٰ نو چھڈ کے چلے جاؤ، اور جتنے اس وادی طور دے ارد گرد جتنے جانور نے، پرندے نے، وہ بھی جگہ چھڈ کے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تہاڈا موسیٰ نال کلام کرنے والا ہے۔ زون کیا سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ گلاں راز دیاں ہوندیاں نا، راز او کہندے نے نا معراج سی راز محبتاں والا تو نہیں کسی دی سمجھ وچ آن والا۔ زون کیا سبحان اللہ۔ تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں پہلا لفظ ہی اپنے تو شروع کیتا۔ کیویں ہو گیا؟ میرے آقا فرماندے نے بستر گرم رہا، کنڈی ہلدی رہی تے وضو دا پانی چلدا رہا، تے میں ہو کے جنت ویکھ کے اللہ نال ملاقات کر کے واپس بھی آ گیا۔ ہن جڑے کہندے نے کیویں ہو گیا؟ اللہ فرماندا محبوب تے آکھے ہی نہیں۔ پہلا قرآن دی آیا کریمہ والا غور کرتے ہیں نا، رب فرماندا سبحان اللذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک او ذات، کون؟ اللہ کریم، جڑا لے گیا اپنے بندے خاص نو۔ لجان والا رب ہوئے تو فرمایا مینو رب کنے آکھنا ہے جے میں ناممکن نو ممکن نہ کرا دے۔ زون کیا سبحان اللہ۔ جتھے تیری عقل بس ہوندی ہے اتھے اللہ دا کرشمہ تے قدرت شروع ہوندی ہے۔ زون کیا ہاں، عقل ہر جگہ تے استعمال ہو سکتی ہے، لیکن حضور دی حقیقت نو جانن واسطے حضور نے سیدنا حضرت سیدنا صدیق اکبر نو فرمایا صدیق میری حقیقت صرف میرا خدا جانے۔ زون کیا سبحان اللہ۔
تو آج حضور دی حقیقت پچھان کے کہتے ہیں حضور نو علم نہیں، حضور نور نہیں، حضور نو اختیار نہیں۔ میں کہتا مولوی صاحب تسی اپنی حقیقت جانو۔ بابا فرید پاک پتن شریف والے نے تیری انسان دی حقیقت دس دی، فرمایا تو اعتراض کردہ اتنی اتنی پاک ہستیاں دے گا دی غور تے کر اپنے وال تو کی شے۔ بابا فرید نے بڑے خوبصورت گل کی تھی، فرمایا انسان اپنے وال ویکھ، جدو اپنی اوقات ویکھے گا نا تو شے کی ہے تو پھر ویکھے گا صدیق اکبر وال، ایک نظر اپنے وال مار پھر ویکھ مولا علی نو، ایک نظر اپنے وال مار پھر ویکھ حسن تے حسین نو، ایک نظر اپنی ذات وال مار، اپنے چہرے وال مار، اپنی ذات نو سمجھ کے تو کی ہے۔ بابا فرید فرمانے پھر تنوں پتہ لگے گا نا پاک ہستیاں دا مقام کی۔ تو انگلی اٹھانا ہے تینوں اپنا نہیں پتا ہوندا کہ میں کتھوں بول رہا ہوں، پاویں کروں تینوں کوئی نہ پوچھے تے بابا فرید نے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا۔ آپ فرماندے نے ویکھ فریدا کھلی مٹی تے مٹی اُتے مٹی ڈلی، زونا زونا کیا سبحان اللہ۔ بابا فرید فرماندے نے ویکھ فریدا کھلی مٹی، مٹی اُتے مٹی ڈلی تے مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوے، زونا زونا کیا سبحان اللہ۔ آپ نے قبر یاد کرا چڑی، فرمایا تو خاک دا بنے ہیں، اوقات ویکھ جانا کتھے اس گڑے دے وچ، پاویں چودھری ہے، پاویں وزیر ہے، پاویں پیر ہے، ہر بندے نے قبر وچ جانا ہے۔ بابا فرید نے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا، فرمایا اپنی اوقات تک اپنے وال ویکھ تو شے کی ہے، پھر ویکھ صدیق اکبر وال، پھر ویکھ فاروق اعظم وال۔ آج میں پڑھ رہا سا کہ حضرت فاروق اعظم دا ملازم جہاں نا وہ آپ دے گھر بغیر اجازت آ گیا، تے آپ نے ذہن میں خیال کیتا کدی قرآن دی آیت نازل ہو جائے نا کہ جنہ ملازم میں مالک دے گھر بغیر اجازت نہ جائے، تے اللہ نے قرآن دیا آیتاں نازل کی۔ حضرت فاروق اعظم او نے 21 قرآن دی آیتاں حضرت فاروق اعظم دے مشورے نے رب نازل فرمائی ہے۔ تو میں عرض کراں گا کہ بابا فرید نے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا، فرمایا ویکھ فریدا کھلی مٹی، مٹی اُتے مٹی ڈلی تے مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوے، نہ کر میری نہ کر میری، نہ تیری نہ میری، دنیا چار دیہاڑے پھر مٹی دی ڈھیری، تے دن بھی مٹی رات بھی مٹی، تیری اونچی ذات بھی مٹی، زونا کیا سبحان اللہ۔ بابا فرید نے فرمایا تو مٹی دا بنے، او تے او ہستیاں نے جنہاں تے قرآن نازل ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر دی صداقت دا ذکر قرآن وچ ہے، صحابیت دا ذکر قرآن وچ ہے، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم دی شانہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائیاں۔ کہ اللہ کریم نے پہلا جملہ جڑا عرب بولے نا سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جڑی لے گئی اپنے بندے خاص نو۔ اللہ فرماندا ہے میرے ول تک میرے محبوب تے اعتراض نہ کر کہ بستر گرم رہا، کنڈی ہلدی رہی، وضو دا پانی چلدا رہا، محبوب عرش اولا تے ہو کے اللہ نہ ملاقات واسطے واپس کیویں آ گیا؟ فرمایا مینوں رب کنے آکھنا سی جے میں ناممکن نو ممکن نہ بنا کے وکھاواں۔ ان گل یاد رکھنی، جیڑا بھی کوئی معراج سے اعتراض کرے ان کو ویکھ تے صحیح، حضور نے دعوت نہیں کیتا۔ اللہ فرماندا ہے لجان والا کون ہے؟ رب خود ہے۔ پھر میں عرض کراں گا اللہ فرماندا ہے عبد ہی، صرف عبد دی گل نہیں کیتی، قرآن پڑھ کے ویکھو، عبد مجموع ہے روح اور جسم دا۔ انسان جدو بھی نماز پڑھتا ہے روح ساری نماز نہیں پڑھتی، روح دی توجہ کرتے ہیں روح وال، توجہ ادھر رکھ کے رب وال تے جسم نیچدا ہے نماز اینج کر کے اے تسی نماز شروع کر دے، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، دعا ہے، سارا کچھ کر دے تے اللہ کریم نے فرمایا بے عبد ہی۔ کچھ کہندے نے حضور نو خواب آئی، تو میں کہا خواب آئی تے ابو جہل کیوں پوچھن آ گیا سویرے کہ اگر آپ بیت المقدس ہو کے آئے ہو تو ویکھو بوئے کنے نے ہوندیاں، باریاں کنیاں نے، کھڑکیاں کنیاں نے، انہوں پتہ لگتا ہے خواب آئی تو انہیں خواب دا کی تذکرہ ہونا، خواب آندیاں رہندیاں نے۔ حضور بے جسم ہی گئے نے، اپنے جسم دے سمیت تشریف لے کے گئے۔ ایک باری زور نہ کہو سبحان اللہ۔ کہ اللہ فرماندہ بے عبد ہی، عام بندہ نہیں، خاص بندہ ہے۔ ساڑھے واسطے اللہ نے کی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرمایا انسان تے جن جڑے نے وہ میں عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ عبد جڑا نا رکوع اور روح اور جسم دا مجموع ہے۔ انسان کھڑا تا ہی ہوندا ہے جے اوندا کوئی جسم ہے، تو جدوں کہندے نے روح پرواز کر گئی جو اللہ دا حکم ہے، روح پرواز کر جائے تیری جسم ایتھے ہی ہوندا ہے، خاک بن جاندا ہے، روح پرواز کر جاتی۔ روح نے وعدہ کیتا ہے، اللہ نے اوندے نال وعدہ کیتا ہے، جدوں روح آدم علیہ السلام دے اندر پھوکی نا اللہ کریم نے تو روح کالی پہ گئی، اور روح من امر ربی، روح اللہ دا امر ہے، تیرے وس وچ نہیں ہے، دو شیواں رب نے ہر شے تیرے وس وچ رکھی۔
دل ہوئے تے ہاتھ ہلدا ہی، دل ہوئے تے نہیں ہلاندا، اکھ چمکدا ہے اپنی مرضی نال انسان۔ دو شیواں رب نے اپنے کول رکھیاں نے انسان دیاں، ایک روح اور ایک دل۔ زون کیا سبحان اللہ۔ جدے چاہے رب ہدایت والے نو بھاویں گمراہ کر چھڑے، نہیں پسند کرتا کسی نو اپنی بارگاہ وچ، اگر ہدایت والے نو گمراہ کر دے گمراہ نو بھاویں ہدایت دے تے، یہ ان دی مرضی ہے۔ دو چیزاں اللہ نے انسان دا دل بھی اپنے کو رکھے ہے اور روح بھی۔ روح جدوں دل کردا نا بندہ کہنا میں 4 دن بچے ویاہ لا پھر چلو اللہ موت لے جانا، لیکن اللہ فرماندا ہے ٹائم نہیں، جڑا وقت لکھیا ہے اون دے جانا ہی۔ پاویں تو کسی سواری تے بیٹھا اوتھے، پاویں تو کسی مسلے تے اوتھے آ جائے، جتھے موت آ جائے۔ تو میں عرض کرنا کہ اللہ کریم نے فرمایا بے عبدہ ہی، عبد نے 3 قسم دے، عبداں دی بھی قسماں نے۔ ایک وہ نے جڑے زر خرید ہوندے سن، منڈیاں لگدیاں سن، جڑا محنتی غلام ہوندا سی انہاں ریٹ بھی زیادہ ہوندا سی۔ پرانے زمانے میں غلاماں دی منڈیاں لگدیاں سن۔ آج کل اسی ڈیریاں تے رکھدے ہیں، میں تے کمی نہیں کہندا، کیونکہ میرے شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن اللہ کریم دے نیڑے کمی تے امیر بندے دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ دے نزدیک جڑے نے سارے برابر نے، کیونکہ عمل اتنے گنینے نے، کمی شمی کوئی نہیں گنینا۔ میرے آلہ شیر ربانی دے کول ایک بندہ آ گیا تے او چودھری سی، آپ دا خادم سی، نال ایک کمی بھی آیا تے میرے حضرت صاحب دی نظر ہوندے تے پئی، فرمایا ہے چودھری صاحب تہاڈا کی لگدا ہے؟ کھانا کھا رہے سن چودھری صاحب دے نال آپ بیٹھ کے، کہنے لگے جی میرا کمی ہے۔ جدوں آپ نے لفظ سنے آپ نے چودھری نال ہاتھ روک دیتا کھان واسطے، اس کمی نو بلایا، فرمایا آر تو تے میں رل کے کھانے ہیں۔ او چودھری صاحب خادم صاحب کمی خادم نہیں سی، اس نے کہا حضور کوئی غلطی ہوگی میرے نال، آپ میرے نال کھانا کھا رہے سو، فرمایا تیرا میرا شو پہ نہیں ڈلدا، تو چودھری بن بیٹھا ہے، اے تیرا کمی ہے، میں کملی والے دا کمی ہے۔ زون کیا سبحان اللہ۔ تے اسی کمی کمی رل کے کھانا کھاواں گے، اے تو جان تے تیرا چودراہٹ جانے، میں چودھری نو کچھ نہیں سمجھدا۔ فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ وہی زیادہ نزدیک ہے جڑا متقی اور پرہیزگار ہو۔ پیار پیار کیا سبحان اللہ۔ تے کچھ غلام عبد دیاں 3 قسم نے۔ ایک عبد ہوندا ہے جڑا مالک خریدے جنوں، ایک وہ ہوندا ہے جڑا مالک تو ڈیریاں تے بندے رکھی دے نا، دوجے دن دربار شریف کو گیا ہوندا جناب وہ نس گیا، 3 لاکھ روپیہ بھی دیتا لے کے نس گیا۔ یہ بھی پوچھ ہونی ہے کل قیامت والے دن، یہ ایک علیحدہ گل ہے میں نہیں بیان کراں گا۔ ایک جڑا پوائنٹ ہے نا آخری عبد دا، وہ ایسا مالک دا منن والا غلام یا بندہ جن تے مالک نو اتنا اعتماد ہوئے کہ اگر بھائی میں نہ ہوا اے میرے ان نال گل کر لینا انجی سمجھنا میں ہی ہاں۔ تے حضور نے فرمایا اللہ یوتی و آنا قاسمون، رب مینوں عطا فرماندا ہے میں محمد اللہ دے خزانے ونڈن والا۔ پیانا پیانا کیا سبحان اللہ، میں خزانے ونڈن والا، تقسیم کرنے والا۔ تے حضور او غلام نے جنہ تے اللہ جس بندے تے اعتماد کردا ہے، سب تو زیادہ اعتماد اور محبت اللہ اپنے حضور نال کردا، محبوب نال، میرے کملی والے نال اللہ محبت فرماندا ہے۔ میں عرض کراں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں عرض کیتی ہے 40 دن موسیٰ علیہ السلام اہتمام کردے رب دی ملاقات ہو جائے، رب دی ملاقات ہو جائے، لیکن حضور نے اہتمام نہیں کیتا۔ اس رات نو حضور آرام کردے پے، اللہ کریم نے جبریل امین نوں بھیجیا، اج میں محبوب نوں معراج کرانا چاہنا۔ اوتھے گل کی سی لن ترانی، اے موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، ایتھے کی ہے جا جبریل لے کے آ۔ زونا زونا کیا سبحان اللہ، ایتھے بلایا گیا ہے۔ اوتھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نو عرض کی دی یا اللہ اپنا وہا چڑھ فرمایا ویکھ نہیں سکتا، ایتھے اللہ نے خود جبریل نو بھیجا، 70,000 اللہ دا فرشتہ جڑا جبریل امین دے نال آیا تھلے، تے ویکھیا ام ہانی دے گھر آپ آرام فرمانے، دروازہ باندھے کراں کی، جے میں دروازہ کھڑکاواں بے ادبی ہوئے گی۔ جبریل امین نے اللہ دی بارگاہ واپس جانا برداشت کیتا، یا اللہ تیرا محبوب آرام کردا پے، زونا زونا کیا سبحان اللہ، تیرا محبوب آرام کردا پے میں کی کراں؟ تے حضرت جبریل امین فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن وچ القا کیتا کہ جبریل ویکھدا کی پیا تیرے ہونٹ بنائے نے کفور دے تے نبی دے قدم بنائے نے نور دے، کدی سجا چوم کدی کھبا چوم، جدو محبوب اٹھے گا نا تے معراج دا پیغام سنا دیں گے۔ جبریل امین تھلے آئے، چھت ہٹایا، اندر گئے، اپنے کفوری ہونٹ نبی پاک دے نوری قدماں نو لگائے، کدی سجا چوم دے نے کدی کھبا، کدی ایدے والا کدی اودے والا، کدی ایدے محبت کدی اودے محبت، کدی ایدے لذت کدی اودے لذت۔ حضور جاگے فرمایا جبریل 24,000 مرتبہ میرے دروازے دے آئے ہیں، پر آج والا کام جڑا اگے نہیں ہو کدی کیتا۔ کہنے لگے آقا آج اللہ تعالیٰ نے تانوں یاد فرمایا باہر براق کھڑا ہے۔ براق وہ سواری ہے کہ جتھے انسان نے نظر جاندی ہے اوتھے اوندا قدم جاندا ہے۔
پیار نہ کہہ سبحان اللہ. گدے نالوں بڑا ہے اور کھچر نالوں چھوٹا ہے. شکل ہوندی انسانی ہے, جسم ہوندا گھوڑے ہوندی مانن دے, اور دو اللہ نے پر عطا فرمائے. حضور نو غسل کروایا گیا آب زمزم دے نال, آپ دے دل مبارک نو نکالیا گیا, اون وچ حکمت اور نور بھریا گیا. حضور براق تو بیٹھن تو پہلا نا کچھ سوچی پہ گئے. جبریل کہندا ہے حضور بیٹھو چلیے, اور اتنے میں عرض کراں گا کوئی چیز تسی بناؤ نا تے کسی پیارے نو بلاندے ہو. پھر میں گھر نواں بنایا ہے تے اپنے پیارے نو بلا کے پہلا وکھانا ہے, او فیتا کٹ جائے یا افتتاح کر جائے. تے اللہ کریم نے جدوں چیزاں بنائیاں نا ساریاں, تے معراج دی راتی پھر رب دے رسول نو اللہ نے اپنے رسول نو وکھائیاں, تے نال جبریل او دسدے جاندے نے اے فلانی چیز ہے, اے حوراں نے جنت دی سردار ہے, اے جناب جنت دا محل ہے, اے فاروق اعظم دا محل ہے, اے امام حسن حسین دی جگہ ہے, اے جنت ہے, اے جنت دیاں نہراں نے. تعارف کیوں کرایا؟ جبریل نو کہا جا ذرا ڈیوٹی دے نا نال محبوب نو وکھا انہاں دی امت واسطے میں کی بنایا. زونا کہ اور این دے وچ قرآن پاک دی آیا کریمہ دے وچ بھی آندا نا سبحان الذی اسری بعبدہ, آخر وچ جڑا نا الذی بارکنا حولہ لنورہ من آیاتنا. اللہ فرماتا ہے اس واسطے محبوب نو بلایا میری آنکھ کے نشانیاں ذرا تک جائے. زونا کیا سبحان اللہ. تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت نال بڑی محبت ہے. سرکار براق تے بہندے نہیں, اپنا امامہ بن کے تے سرکار کھڑے ہو گئے. جبریل امین نے کہا حضور بیٹھو چلیے, اللہ کو جا کے واپس بھی آنا ہے, مہربانی فرماؤ بیٹھو تشریف رکھو. سرکار تھوڑا جا اپنا سر مبارک جھکا کے اس طرح سوچن لگ گئے کچھ. جبریل کہنا حضور مہربانی فرماؤ کی وجہ ہے, آپ بہندے نہیں ہو؟ سرکار نے فرمایا مینوں اپنی امت نال بڑا پیار ہے, میں سوچ رہا کہ آج میں براق دے بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ میں جا رہا تے کل جدوں پل صراط رکھیا جائے گا میرے غلاماں دے تھلے کی بنے گا؟ کیا اللہ انہاں نوں بھی براق دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیویں جان دے پل صراط تو گزر کے جن دی موٹائی اتنی ہے جڑا تلوار نالوں تیز ہے اور بال نالوں باریک ہے. تے اللہ نے جبریل امین نو کہا میرے محبوب نو دس دے کہ پریشان نہ ہوئے, اپنی امت واسطے غمگین نہ ہوئے. میں وعدہ کردا کہ کل قیامت والے دن جننے نیک نے تیرے امتی انہاں نوں ایک ایک براق عطا فرماواں گے جنت جان واسطے. نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف. تے حضور جدوں باہر نکلے نا امامہ بن کے, آپ دے چہرے دا نور اتنا سی 70,000 فرشتہ جڑا اون دے ہاتھ وچ کندیلی نورانی کندیلاں سن, اے لائٹاں جڑیاں نورانی جنہاں دی لائٹاں جڑیاں اسماناں تک جاندیاں سن. لیکن جدوں کملی والے ودعا دے چہرے والے تیرے میرے پاک رسول باہر آئے نا تے حضور دے چہرے دا حسن و جمال ویکھیا جبریل نے, تے پھر کندیلاں نو ویکھیا, کندیلاں ساریاں جڑیاں نے حضور دے نور دے سامنے ماند پہ گئیاں. تے اللہ تعالیٰ نو جبریل پوچھن لگے یا اللہ لیٹا ساڑیاں کمزور ہو گئی ہیں ہون کی کریے؟ فرمایا اجے تے محبوب دے چہرے تو ایک حجاب اٹھایا ہے, 70,000 حجاب لے کے نا حضور باہر آئے سر حسن, ایک حسن دا ایک پردہ اٹھایا. تے اگر سارے پردے اٹھا کے حضور تینوں تک کندے تو تک ہی نہیں سکتا سرکار نو. تے میرے کملی والے ودعا دے چہرے والے نے حسن دے بارے میں کیونکہ وہ شعر رہ گئے میں دوبارہ دہرا دینا کہ اعظم جس صاحب نے یہی نقشہ کھینچیا ہے وہ فرمانے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرم آوے تے بجلی ڈردے لشک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے وہ ایڈا سونا محبوب اعظم مینوں کتنے ہور نظر نہ آوے. پیانا کیا سبحان اللہ. حضور براق دے بیٹھے, جو ہی حضور نے قدم رکھیا اور براق نے اچھلنا شروع کیتا, وجدانی کفیت وجد آ گیا. جبریل کہنے رک جا تینوں پتہ نہیں انتے کون بیٹھا ہے؟ کہنے لگے اسی واسطے میں وجد کر رہے ہیں, اپنی قسمت ناز کر رہے ہیں کہ اس دن انہوں میں ترسدا سا, اللہ دی بارگاہ بھی تمنا کردا سا کہ یا اللہ اتنے براق نہیں. جدو جبریل تکن گئے نا براقہ نو بے شمار براق جنت دی سیر کردے سر, بڑے جسیم قد بڑے بڑے قد آور, لیکن ایک جڑا براق مسکین جا غریب جا کمزور جا کٹھے لگا سے سدھے جبریل نے کیا تیرا رونا حضور نے پسند کر لیا تے آج سواری تو ہی بنے گی. براق تے بیٹھ کے سرکار حضور چل دے گئے, جبریل امین واگاں پھڑیاں تے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت منظر کھینچیا. زور کیا سبحان اللہ. کہنے عرض کی تھی جبریل قدماں نو چم کے, پیانا کیا سبحان اللہ. عرض کی تھی جبریل قدماں نو چم کے, اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا جی.
تے سواری کرن لئی براق آیا در تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا جد اقصا تے پہنچے میرے نبی پیارے جد اقصا تے پہنچے میرے نبی پیارے تعظیم کرن لئی اٹھے نبی سارے تے آدم نے نبیاں نو اعلان کیتا صفا ستیا کر دو امام آ گیا زون کیا سبحان اللہ حضور براق تے بیٹھے براق چلدا گیا ایک ٹیلے تے پہنچے سرکار ایک قبر نظر آئی جبریل امین نے کہا حضور ذرا لو نہ تھلے اتھے ذرا ملاقات کرانی ہے حضور فرماندے نے میں جو قبر نو ویکھیا نا قبر سی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی کی کر رہے سن موسیٰ علیہ السلام اے ساڈا عقیدہ ہے اسی کہندے ہیں انبیاء ہون یا اولیاء اللہ ہون کل نفس ذائقۃ الموت دا او مظہر بندے نے موت آندی ہے انہاں نوں لیکن آندھی وقتاً وقت تھوڑے جے وقت واسطے آندھی ہے اس تو بعد حیاتی جڑی یہ نے حضور نے ثابت کی تھی موسیٰ علیہ السلام دا دور کی تھے کملی والے دا دور کی تھے لوگ کہتے ہیں ہڈیاں رہ جاندیاں نے گل جاندی عرش ہے حضور کہتے ہیں موسیٰ دے رنگ ایویں دس موسیٰ دا قد ایویں دس موسیٰ دے وال ایویں دے سن کملی والے نے سارا نقشہ کھچ کے رکھ دیتا پر میں موسیٰ دی قبر کولوں گزریا نا موسیٰ کھڑے ہو کے اللہ دی عبادت کر رہے سن زور کیا ظاہر پھر حضرت جبریل امین نال تعارف کراندے جاندے نے اے سرکار ملاقات ہوندی جاندی سارے نال بیت المقدس آیا او بیت المقدس جن دے وال منہ کر کے تسی پہلا کعبہ تہاڈا بڑی برکتاں والا جن دا ذکر میں قرآن پاک دی آیا کریمہ نال تہاڈے سامنے کیتا ہے اللہ فرماندا ہے بیت المقدس کیڑی ہے الذین بارکنا حولہ او بیت المقدس جن دے ارد گرد میں برکت رکھ تہاڈی ماشاءاللہ چھوٹی پاویں مسجد پاویں بڑی ہے بستی وچ جتھے بھی مسجد ہوے گی علماء اس چیز دے ہر مکتبہ فکر دے اس چیز دے اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ دا گھر جتھے بھی ہوئے گا مسجد دی شکل وچ اس بستی نالوں افضل ہوئے گی کیونکہ اللہ دا گھر بیت اللہ ہی ان کہتے ہیں مسجد نو بھی اللہ دا گھر جنیاں مساجد نے پاویں اوتھے کوئی فقیر دا روزہ ہوئے پاویں او پیر دا کوئی گھر ہوئے پاویں کوئی صاحبزادہ کوئی مفکر ہوئے کوئی ڈاکٹر ہوئے عالم دین ہوئے جو مسجد دا مقام ہے تیری بستی وچ جو کسی مکان دا نہیں کیونکہ بیت اللہ ہے اللہ دا گھر ہے نا ایتھے اللہ فرماندا ہے الذین بارکنا حولہ بیت المقدس ہوئے جن دے ارد گرد میں برکت رکھی ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ بیت المقدس مسجد ہے اگی برکت والی ہے یہ ارد گرد کی رکھے کہتے ہیں جی باغ نے ہوتے میں کہتے باغ دے تو ہاٹے چنیوٹ ویج بھی ہون دے راہ ویج میں گزرے امبا دے باغ میں نظر آئے موٹر پہ دے نال بڑے لائے ملتان جائیے کجونہ دے باغ نظر آندے کسی نے یہ نہیں کیا کہ فلانی جگہ دے باغ بڑے برکتاں والا ہے میں تو نہیں آج تک سنیا تو پھر مفسرین نے لکھے کہ برکت کیڑی ہے اوتھے کافی سارے نبی دفن کافی سارے نبیاں دی قبراں نے اوتھے اللہ نے جڑا فرمایا نا الذین بارکنا حولہ انہاں برکتاں دی وجہ میں بیت المقدس نو بھی برکت والا کر چھڑیا زو نے کہا اوتھے انبیاء دے مدفن دی جگہ انبیاء جڑے نے اوتھے دفن میرے آقا فرماندے نے میں اوتھے پہنچیا ایک واقعہ حضرت حضور نبی پاک دے غلام اور حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم دے بھائی حضرت جعفر تیار جڑے نے نجاشی بادشاہ سی اون دے گئے نا اوتھے محل دے وچ انہوں اسلام دی دعوت دین واسطے تے اوتھے یہودی بھی علماء سن یہودی تے اونے جڑا بادشاہ سی اس نے سوال پوچھیا حضرت جعفر تیار نو کہ تواڈے نبی دی نبی ہون دی سچائی کی اوتھے ایک یہودی کھڑا سی اس نے کہا اگر بادشاہ تو کہے نا تو میں دستا یہ بالکل سچے نے اور مسلمان سارے سچے نے انہاں دا نبی بھی سچا ہے انہوں نے کہا تو یہودی ہے تیرے کول کی دلیل ہے انہوں نے کہا جی میں خادم ہاں بیت المقدس مسجد تے مسجد دے کئی دروازے سن تو سارے دروازے میں راتی بند کر دیتے تھے ایک دروازہ جیڑا ہے نا انہوں میں ٹیل لاندا رہا کوئی شے اون دے وچ پھسی سی نہ وہ باہر نکلدا سی نہ اندر جاندا سی تھوڑی جی چیز سی وہ بند نہ ہویا میرے کول تے جدوں میں سویرے گیا نا تے میں انگلی دا اشارہ کیتا تو دروازہ بند ہو گیا تے جے میں ویکھیا نا تے براق دے نشان قدماں دے اوتے لگے سی یہودی کہن لگا کہ میرے یہ ذہن میں خیال سی میں آسمانی کتاباں وچ پڑھیا سی اپنی کتاباں وچ نبی آخر الزمان نو فلانی تاریخ نو فلانے دن جڑا نا وہ معراج کرائی جائے گی اور اے دروازے وچوں آپ گزرن دے اس مسجد وچ آ کے 2 نفل پڑھن دے تے میرے ذہن وچ یہ خیال آیا کہ براق دے اوتے قدم بھی لگے نے اور نبی نو آج معراج بھی ہوئی اس گل تے میں گواہی دینا کہ نبی سچے نے زو نے کیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جدوں بھی کسی نبی یا ولی نو
عزت دینا چاہے نا تو پھر کئی نشانیاں دا ظہور ہو جانا. پیار نہ کیا سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس میں دیکھیا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک ہر نبی میرے استقبال واسطے کھڑا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ. سارے نبی کہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سارے نے استقبال کیتا. حمد و ثنا تو بعد اپنی شانہ بیان کیتیاں. آدم نے کہا مینوں اللہ نے صفی اللہ بنایا. ابراہیم نے کہا مینوں اللہ نے خلیل بنایا. موسیٰ نے کہا مینوں کلیم اللہ بنایا. جو کملی والے دی فرمایا آدم صفی اللہ ہی نے, موسیٰ کلیم اللہ ہی نے, علاوہ انا حبیب اللہ, اللہ نے مینوں اپنا حبیب بنایا. تو نظر نے کیا سبحان اللہ. پھر نماز دا ٹائم ہویا. کملی والے فرماتے ہیں نماز دا ٹائم ہویا اور فقہ دا اصول ہے امام مسجد کیویں دا ہونا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اپنی جماعت وال نظر مار کے ویکھ جڑا سارے نال بڑا عالم دین ہے انہوں امامت دا مسئلہ دے. عرض کیتی حضور جے سارے پڑھے ہون تے پھر کی کریے؟ فرمایا اوندا حسب نسب چیک کر, جڑا فیملی والوں خاندان والوں شریف ہوے انہوں امامت دا مسئلہ دیو. عرض کیتی جے سارے شریف ہون پھر کی کریے؟ سرکار نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر فیصلہ نہ کر سکو, امام صاحب فرماتے ہیں حضور دا فرمان درج کردے نے, اگر فیصلہ نہ کر سکو تو بڑی جماعت وال نظر مار کے دیکھو جرا تیری نظر وچ سب تو سونا ہے نا امامت دا مسئلہ انہوں دیتا جائے. کسی نے کہا آدم صفی اللہ نے جماعت ہو قرآن, موسیٰ کلیم اللہ نے جماعت ہو قرآن, عیسیٰ روح اللہ نے جماعت ہو قرآن. این اس ٹائم جبریل وہی لے کے آیا. کملی والیو آج اذان دے گا تے میں جبریل آج جماعت کراؤ گے تو امام الانبیاء. او ذہن وچ میرے یہی خیال ہے کہ فقہ دا اصول ہے کہ مسجد دا امام رکھ رہا ہوتے انہی شرطاں تو جنہوں اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہوئے. پیار نہ کیا سبحان اللہ. تے حضور نے 1,24,000 انبیاء نو بے جسم ہی سارے نبی حضور نے ساری شکلاں دسیاں. فلانا نبی اس طرح دا سی, فلانے دا قد اس طرح دا سی, فلانے دی زلفاں اس طرح دی سی, فلانے دے والاں دا رنگ اس طرح دا سی. سرکار دے والاں دا رنگ بھی دس رہے نے. اگر صرف اوتے روح گئی جس طرح لوگ کہتے ہیں جی روحانی طور تے نبی آئے سن, اسی روحانیت نے بھی قائل ہاں, اسی کہنے ہیں روح مدد کر دیاں نے اللہ والیاں دیاں نے بھی کوئی شک نہیں ہے. حدیثاں میں چاہتا ہے کہ جدو بندہ دنیا تو چلا جاتا ہے جمعرات اپنے گھر والے نال مخاطب ہوتا ہے. کوئی ہے کوئی فاتحہ درود میرے تے پڑھن والا؟ میں اپنا حصہ لینا آیا. روح آندیاں جمعرات میں حدیثاں میں چاہتا ہے, لیکن وہ تے روح نہیں سن صرف گئیاں, نبی سارے گئے سن. حضور دے استقبال واسطے خطبے پڑھے انہاں, حضور دے مگر نماز پڑھی. پھر حضور براق تے بیٹھے, جبریل نال, میکائیل نال, 70,000 فرشتے دی برات کملی والے تشریف لے کے جا رہے ہیں. ایک جگہ آئی جڑا سدرۃ المنتہا جنوں کہا جاتا ہے. سدرہ کہا جاتا ہے بیری دے درخت نوں. دو درخت جڑے نے یہ سب تو عزت والے نے, سب تو برکت والے نے. بیری دا درخت سب تو برکت والا. زون کیا سبحان اللہ. اسی ڈیریاں تو بیریاں پٹ چھڑتے ہیں کئی باری, کنڈیاں دی ہے جناب برکت نہیں پہنتی. سب تو برکت والا جڑا درخت ہے وہ بیری دا ہے. اور دوسرا درخت جڑا نا کھجور دا ہے. کیونکہ جدوں تو اللہ نے تخلیق فرمایا انسان نو اشرف المخلوقات بنایا تو جڑی مٹی ود گئی فرشتیاں نے عرض کی کہ یا اللہ انہاں کی بنائیے؟ فرمایا اندی کھجور بنا دے. لو نظر نہ کیا سبحان اللہ. کھجور دا درخت دوسرے نمبر تے, پہلا بیری دا درخت ہے. اور سدرہ دا معنی ہوندا بیری, اوتھے تواڈے اعمال جاندے نے, اعمال نامے اوتھے جاندے نے, اوتھوں اگے جان دی کسی نوں ضرورت نہیں. سدرۃ المنتہا تے جبریل روک گئے. یا رسول اللہ میری عادت آ گئی, میں اگر 2 قدم اگے جاواں نا میرے پلے کک نہیں رہنا, سڑ جانا میں. حضور نے ابو بکر صدیق نو فرمایا کہ جدو سدرہ آئی نا جبریل روک گئے. حضرت ابو بکر صدیق رون لگ گئے. عرض کیتی آقا مینوں نال لے جاندے نا کدی تے جب او تے جبریل سی نا صدیق نہیں سی تے میں سڑ تے جانا سی پر کملی والے دا سنگ نہیں سی چھڑنا. زون نے کیا سبحان اللہ. حضرت جبریل میں روک گئے. سرکار نے فرمایا پہلا براق نو پوچھا, براق تیری کوئی فرمائش ہے اللہ دی بارگاہ میں پہنچان واسطے؟ اس نے کہا جی میری ایک خواہش ہے کہ کل قیامت والے دن جو اپنے براق تے تسی بیٹھ کے جنت جانا ہے نا تے میرا نام ہی آئے, کیونکہ میں شرف حاصل ہویا ہے کہ میں تو معراج تے لے کے جا رہے ہیں تے کل قیامت والے دن جو جناب نے حشر دے میدان میں جو گزرنا ہے نا تے یہ بھی شرف مینوں ہی عطا فرما, میری تے یہی خواہش ہے. جبریل میں نے فرمایا جبریل میں اللہ کو جا رہا ہوں, کوئی فرمائش تیری ہے؟ انہوں نے کہا حضور میری خواہش ہے کہ جدوں تیرے غلام پول صراط تو گزرن لگن جبریل نو حکم ہو جائے اپنے نوری پر میں انہوں نے قدمہ تھلے بچھانا چاہتا. حضور فرمانے پھر رف آئی اے جس طرح کلین ہوندی. حضور اتے بیٹھے جتے اللہ نے منظور سی, حضور تشریف لے کے گئے. 70,000 حجاب سن. کملی والے فرماتے ہیں ایک حجاب تو دوسرے حجاب تو تک جرا فاصلہ سی 500 سال دا سی. فرمایا 70,000 حجاب اٹھا
میرے تو میں گزرتا گیا نورانی پرندے ویکھے مختلف چیزاں حضور نے تکیاں جبریل جڑے نے سدرہ تے روک گئے کملی والے کلے نے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت منظر کھچیا ہے اوتھے گیا کوثر دا ساقی جتھے نہ کوئی منزل باقی تے بخشی گئی ہے امت خاکی تے سدرہ دے در کھول گیا اوتھے گیا کوثر دا ساقی جتھے نہ کوئی منزل باقی زونا کیا سبحان اللہ حضور فرماندے نے کہ میں آگے بڑھیا ابو بکر صدیق دی آواز میں کسی نے میں مخاطب کیتا کف یا محمد کملی والے ذرا ٹھہر جا بے شک تیرا رب تیرے تو درود و سلام پڑھنا کیسا منظر ہوئے گا جدو اللہ نے سامنے حضور نو کھڑا کر کے درود پڑھیا ہوئے گا بیان نہ پیان کیا سبحان اللہ میرے آقا فرمانے نے میری کب کبھی تاری ہوئی جلہ جلالہ دا مقام سمہ دنا فاتح دلہ فکانا کعبہ قوسین او دنا دا مقام جدو آیا تے حضور فرمانے جلالیت دا خوف تاری ہویا میرے ہوتے تے حضور فرمانے نے کہ اللہ نے فرمایا ویکھو فرشتے کیوں چگڑ رہے ہیں دھیان ہٹایا نا اللہ کریم نے فرمایا فرشتے کیوں چگڑ رہے ہیں یا اللہ تو بہتر جاننا ہے اللہ کریم نے اپنا دست نوری دست اقدس حضور دی کنڈ مگر رکھیا میرے کملی والے فرماندے نے جو ہی جڑا نا اللہ کریم نے دست اقدس دست نوری جڑا ہے میرے جسم نہ لگا فعلم تو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین آسمان دا علم سی اللہ نے محمد دی چولی پا دی آپ فرماندے میرا خوف دور ہو رہا میں آگے بڑھ کے عرض کیتی کہ یا اللہ مقام کی کتھے آ گیا اللہ نے اشارہ فرمایا اللہ کریم نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى تیر کمان ہوندا نا اللہ نے فرمایا کمان دے دو سرے جڑے نے یا اس تو بھی نیڑے اے اللہ جانے حضور کنے نیڑے ہوئے تے حضور جانن کہ اللہ کنے نیڑے ہوئے اس تی آگے تشریح نہیں اسی کر سکتے کچھ علماء آگئی بات جانے نے میں نہیں بتا گا میں کہوں گا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے کہ کننا قرب آپس میں حاصل کی تھا کئی گلہ حضور نے کی دیا اللہ کریم نا کچھ ایسی آسان جنہ دا حکم سی دسن دا کچھ حکم نہیں سی دسن دا تے سرکار واپس آیا نا جنہیں خاص گلہ سان خاصان دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی میاں صاحب سے وقت فرمایا نا خاص گلہ جنہیں آسان مکہ شریف دی وادی وچ ایک دیوانہ مجذوب جڑا چلا او گلاں پہ کرے او جڑیاں اللہ اور اللہ دے رسول دے درمیان راز سن صحابہ پھڑ کے لے کے آئے بھئی تو کیوں گل کر رہے ہیں اے تے گلاں اللہ دے اللہ دے رسول دے درمیان راز سن حضور نو پوچھا گیا تے حضور نے اللہ نو عرض کیتی یا اللہ تو تے مینوں منع کیتا سی تے اے دیوانہ جڑا ہے تے مکے دی گلیاں وچ وہی گلاں کر رہا ہے جڑی تیرے میرے درمیان ہوئیاں نے تے فرمایا محبوبہ ہے تے دیوانہ ہی نہ دیوانے 10 باری بھی گلہ کریں دیوانہ ہی رہنا ہے تو نہ گل کریں کیونکہ تیری زبانیں پاک ہلی نہ تے شریعت تا کام بن جانا ہے تو نہ کہا سب پانچ ہو اللہ کریم نے جدو گفتگو فرمائی تھے حضور فرمانے ابو بکر صدیق دی آواز گفتگو ہوئی کہ اللہ کریم نے فرمایا کف یا محمد تسی سعودیہ چلے جاؤ ایتھے لکھے اندر سٹاپ کئی جگہ تے اوتھے لکھے اندر کف روک جاؤ اللہ نے روک کے حضور دے اوتے فرمایا کف یا محمد کملی والیا بے شک تیرا رب تیرے تے درود و سلام پڑھدا حضور فرماتے میرا جدو خوف دور ہویا میں سوال کیتا کہ یا اللہ میں جدو سدرہ تو اگے آیا تو جبریل امین نے میں نے تمنا ظاہر کیتی سی اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغام بھی جبریل نو دے دے کہ ہر بندے اگے پول سرات جدو تیرے امتی گزرن لگے نا ہر بندے تھلے پارنا بچھائے پہلا تک لے جنہیں سینے میں کملی والے دی محبت ہے نا اون دے تھلے بچھائے دوسرا سوال حضور نے کیتا کہ یا اللہ جدو میں اگے آیا سدرہ دے جبریل روک گیا ہے ابو بکر صدیق کی میں آگے پیانا کیا سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جدو موسیٰ کو تور دے گئے سن تو میری جلالیت میں نہ گھبرا گئے سن تو میں کہا موسیٰ تیرے سجی ہاتھ میں کیے تو موسیٰ نے فوراں کہا یا اللہ ہے وہ لاٹھیے جدو توپ لگ دی ہے تو چھاں والا بوٹا بن جاندی ہے جدو پوکھ لگ دی ہے تو یہ پھل دا درخت بن جاندی ہے یہ تو میری لاٹھی ہے اللہ نے فرمایا میں نے پتا لاٹھی ہے تیرا خوف دور کرنے واسطے میں لاٹھی امتحان کروایا تو محبوبہ جدو تسی سدرہ تو اگے آئے ہو نا تو تواڈے تے جلالیت دا خوف سی تو میں اس واسطے پسند کیتا کہ یارے غارے مصطفیٰ سنیاں دے سربراہ نقشبندیاں دے شہنشاہ سیدنا صدیق اکبر دی آواز میں اللہ نے گفتگو اس واسطے کیتی کہ محبوب دا خوف دور ہو جائے حضور نے کہا یا اللہ میں آیا تو میری امت واسطے فرمایا تیری امت واسطے 50 نمازاں
50 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੀਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚੌਥੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ। ਆਪ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਤਹജ്ਜੁਦ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਹज्जुद ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਰਾਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼, ਚੌਥਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੜਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਲਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ अर्ज की, अल्लाह ने फरमाया 50 नमाज़ां दा तोहफा। हजूर बड़े खुश, मेरी उम्मत बड़ी करम नवाजी हुई। और इस उम्मत नूं जिन्ना को हजूर और अल्लाह करीम ने नवाजिया ना, तौबा दे निज़ाम अल्लाह ने बदल छड़े, बच्चियां नूं मुकाम अता फरमा छड़े, मावां नूं मुकाम अता फरमा छड़े। असीं ते शुक्र सारी जिंदगी भी करिए ते असीं शुक्र अदा कर ही नहीं सकते जिन्नी नेमत अल्लाह ने और अल्लाह दे रसूल ने सानू अता फरमाई। हजूर 50 नमाज़ां दा तोहफा लैके मूसा कोल वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे सन। फरमाया कमली वाले किन्नियां लभियां जे? फरमाया मेरी उम्मत नूं अल्लाह ने बड़ा नवाज़िया है। किन्नियां फिर भी लभियां जे? ए 50। मूसा अलैहिस्सलाम कहा या रसूल अल्लाह ना कोई नहीं पढ़नी, वापस जाओ। 9 फेरे हदीस में आंदा, 9 फेरे कदी हजूर जा रहे ने, कदी हजूर आ रहे ने। अल्लाह नूं नहीं सी पता 5 करनियां ने, ते इक्को वारी 5 कर छड़दा ना। इक्को बारी क्यों नहीं कीतियां? उनकी वजह कि अल्लाह ताला चाहता सी मेरा महबूब बार बार आवे ना, तो मैं उन्होंने मिला, वो मैनू मिले, क्योंकि अगों केड़ा मिराज ते हजूर ने जाना सी। फरमाया एक बारी आया है तो हुण बार बार आवे ना जरा, ते सवाल करदा किड्डा कुछ सोहना लगदा, मैं तक्का ते सही ना। करदे 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 5 रह गई। मैं पार दे इलाके में तकरीर पे करदा सा, मंडी वाली साइड ते वो पार दा इलाका साडे कोल दरिया दा इलाका बेला सी। वो एक बाबा जी खड़े हो गए, जदों मैं कह रहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह ने 5 भी नहीं पढ़नियां, एक फेरा और मारो। तो बाबा जी खड़े हो गए लाठी लैके, कहंदा सोहणिया जी एक फेरा मार छड्डा 45 माफ हो गए, 5 ते गल ही कोई नहीं सी। तो मैं कहा माफी वाले पासे आना, पढ़न वाले पासे कोई ना आना। 5 रह गई। हजूर नूं हुण सवाब दा ज़हन विच आया कि 50 नमाज़ां दा सवाब इन्हां नूं हुण 5 रह गई तो हुण की बनेगा? सरकार नूं अल्लाह करीम ने फरमाया परेशान ना हो कमली वालिया, तेरी उम्मत पढ़ेगी 5 सवाब 50 दा अता फरमावा। ते अल्लाह ताला इस मोहम्मद नवाज किलानी दी महफिल नूं कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह बड़े वाक़यात ने, लेकिन मैं थोड़े जे मुख्तसर कर छड्डे क्योंकि नमाज़े असर दा टाइम है। जिन्हां दे वुज़ू नहीं वुज़ू कर लो, अज़ान होएगी नाल जमात होएगी। कमाल है। सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल।